بہت جلد ہی پولیس کی بھاری نفری درگوش کی اطلاع پر وہاں پہنچ گئی۔ جب شور شرابہ ہوا، فلیٹوں کے دوسرے مکین بھی جاگ اٹھے تھے۔ جب ان کو صورتحال کا علم ہوا تو ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ درگوش نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ خبر ذرا ہی دیر میں جنگل کی آگ بن کر پھیل گئی۔ ہر طرف اس پراسرار سانپ کی داستانیں پھیل گئی تھیں۔ ان تینوں کے متعلق یہ اخذ کر لیا گیا تھا کہ یہ لوگ ان فلیٹوں اور اس کے اطراف میں کوئی واردات کرنے آئے تھے، مگر سانپ نے ان کو موقع ہی نہ دیا۔ یہ تینوں پولیس کو مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے۔ بہرحال اس سانپ کے متعلق اب غور کیا جا رہا تھا، کیونکہ اب کسی کی بھی جان محفوظ نہیں تھی۔ درگوش اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو اجالا ہو چکا تھا۔ صبح کے 6 یا 6:30 کا عمل تھا۔ اکبر فلیٹ کو سیٹ کر چکا تھا، اب چائے بنا رہا تھا۔ اس کو چائے اور ناشتہ لانے کا بول کر جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بری طرح سے اچھل پڑا۔ سانپ کی مورتی اس کے بیڈ پر موجود تھی، اور اس کی ہیرو والی آنکھیں گویا انسپکٹر درگوش ہی کو دیکھ رہی تھی۔ درگوش اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور پھر سرسراتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی، وہ خونی سانپ تم ہی ہو، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ تم ہو۔ سانپ کسی پتھر کی طرح بے جان اسی جگہ پڑا رہا۔ درگوش آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ مورتی ایک سانپ میں تبدیل ہوگی اور اس پر حملہ کر دے گی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں الجھا، اور وہ دھڑام سے فرش پر آ رہا۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا تھا۔ یہ ضرب کافی شدید تھی۔ چند لمحوں کے لیے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ ارے درگوش بابو! اکبر تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے ٹرے فوراً ایک طرف رکھی اور درگوش کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ بدقت ہی وہ اٹھ پایا تھا۔ سر کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بابو؟ چکر آ گیا؟ آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، کمزوری بہت ہے، آپ لیٹ جائیں۔ نہیں یار، تم جاؤ۔ درگوش نے گھوم کر فرش پر دیکھا تو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کا پاؤں الجھا ہو۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو۔ یکدم ہی اس کو سانپ کی مورتی کا خیال آیا، اور وہ فوراً بیڈ کی طرف گھوما اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مورتی ایک بار پھر غائب تھی، اور پھر اچانک ہی درگوش کی ایس پی صاحب کے آفس میں طلبی ہوئی۔ اس پیشی پر وہ قدرے حیران تھا۔ ایس پی صاحب نے اس کو نرم گرم انداز میں دیکھا اور اس کو بیٹھنے کے لیے کہے بغیر مخاطب ہوا۔ مسٹر آصف احمد، کتنے سال ہو گئے پولیس سروس میں؟ سر 5 سال ہو گئے۔ پھر بھی آپ کو ڈیوٹی کرنا نہیں آیا؟ کیا مطلب؟ وہ چونک گیا۔ مسٹر آصف، تمہارے متعلق کچھ اطلاعات ہیں۔ کیسی اطلاعات سر؟ درگوش کا دل دھڑک اٹھا۔ تم نے جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کی۔ تم پر الزام ہے سمگل ہونے والے باکس میں سے تم نے کچھ نکال کر غائب کیا ہے۔ ایس پی خالص آفیسرانہ لہجے میں بولا۔ یہ سن کر درگوش سناٹے میں آ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سانپ کی مورتی کا راز فاش ہو سکتا ہے۔ بولو، جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ سر، میں مانتا ہوں میں نے لالچ میں آ کر اس باکس سے ایک سونے کا سانپ اڑا لیا تھا، لیکن اب سانپ کی مورتی میرے پاس سے غائب ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ ایس پی نے اس کو غور سے دیکھا۔ اس بات کا مطلب میں آپ کو آسانی سے سمجھا نہیں سکوں گا۔ درگوش نے اپنی ٹھوڑی کھجائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تک 6 افراد، اکرام، شیر علی، شکیل اور وہ 3 مجرم ایک زہریلے سانپ کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ ہاں تو؟ ایس پی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہو کہ ساحل پر مرنے والے پولیس اہلکاروں کی موت اور ان مجرموں کی موت ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں؟ جی سر، مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ مورتی اور زہریلا سانپ سکے کی ایک ہی تصویر ہے۔ درگوش طویل سانس لے کر بولا۔ بہت خوب، ایس پی مسکرایا۔ موضوع سے ہٹنا کوئی تم سے سیکھ لے۔ جرم چھپانے کی اچھی توجیہ ہے تمہاری، مگر اس بے سرو پا ملاپ کا کوئی جواز نہیں۔ بالکل ہے سر، اور میں اپنی بات ثابت کروں گا۔ میں کوئی بھی بے سرو پا کی کہانی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ضبط شدہ مال کی چوری کے الزام میں جب تک محکمانہ کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی تم معطل کیے جاتے ہو۔ ایس پی کا لہجہ سرد تھا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ مورتی خود قانون کے حوالے کر دو۔ بصورت دیگر اگر جرم تم پر ثابت ہوا تو قانون کے مطابق تم پر کارروائی کی جائے گی۔ ایس پی نے پھر کہا تھا۔ سر، سچ جو بھی تھا میں نے بتا دیا۔ ایس پی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کی پیٹی بھی اتار لی گئی تھی اور اسلحہ بھی لے لیا گیا تھا۔ اب وہ صرف درگوش تھا، صرف درگوش۔ گھر پہنچا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کے فلیٹ کو باہر سے پولیس اہلکاروں نے گھیرا ہوا تھا۔ انسپکٹر حماد نے اس کو آتے ہوئے دیکھا اور دور سے ہی آواز لگائی۔ کہاں ہو؟ میں تمہاری واپسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔
کیونکہ کم از کم میں تو اتنا خیال رکھوں گا کہ تمہارے گھر کی تلاشی تمہاری موجودگی میں ہو۔ تلاشی؟ درگوش نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ ہاں، حماد کی آواز میں درد تھا۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اوہ، تو تم کو مورتی کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ہاں دوست، شوق سے تلاشی لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اکبر نے کھولا۔ درگوش کو دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، بابو، یہ آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے۔ درگوش یہ کہتے ہوئے مسکرایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس والے بھی اندر داخل ہو گئے۔ درگوش ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، درگوش گنگنایا۔ لیکن مسٹر درگوش، حماد ڈرامائی انداز میں بولا، اب جو ہونے والا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ درگوش اس کی طرف گھوم گیا۔ یہ تمہارے بیڈ کے نیچے تھی۔ اتنا کہہ کر حماد نے اپنے چھپے ہوئے ہاتھ آگے کر دیے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سانپ کی مورتی تھی۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ درگوش کے ساتھ ساتھ اکبر بھی آنکھیں پھاڑے اس مورتی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ کچھ نہیں، تم جو بھی سمجھنا چاہو سمجھ لو، جو بھی کرنا چاہو کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہیں گرفتار کر سکوں۔ میں یہ مورتی ایس پی صاحب کو دے دوں گا اور کہہ دوں گا کہ تم گھر پر نہیں تھے۔ نہیں، اپنا فرض نبھاؤ تم۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ حماد کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد اکبر کے منہ سے نکلا، بابو، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، تم جاؤ اور چائے بنا کر لے آؤ۔ پہلے کھانا کھا لیں، میں نے گوبھی گوشت بنایا ہے۔ موڈ نہیں ہو رہا۔ کل سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اکبر کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس طرح تو آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ میں کھانا لا رہا ہوں، پہلے کھانا اور پھر چائے۔ درگوش خاموش ہی رہا۔ اکبر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی ہی بھوکا تھا۔ پے در پے ہونے والے واقعات نے اس کو موقع ہی نہ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اکبر کھانا لے آیا تھا۔ کھانے کی سوندھی مہک سے درگوش کو واقعی ہی بھوک لگنے لگی تھی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ کھانے پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے چند ہی لقمے لیے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ دیکھو کون ہے، درگوش نے اکبر کو اشارہ کیا۔ اکبر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک ہمدرد، باہر سے آواز آئی۔ درگوش کا ہاتھ جہاں تھا رک گیا۔ چہرے پر تفکر کی لکیریں نظر آنے لگی تھیں۔ انسپکٹر حماد نے مورتی ایس پی کے سامنے رکھ دی تھی اور سعادت مندی سے ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ شاہکار جس کو دیکھ کر لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ آ رہا ہے۔ حماد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش ہی کھڑا رہا تھا۔ بہت ہی پرانی اور قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ میں آج ہی ماہرین کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس پر ریسرچ کر سکیں۔ جی سر۔ کیا تم نے اس کو درگوش کے گھر سے برآمد کیا ہے؟ جی ہاں، حماد نے سر ہلا دیا۔ تو تم نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ حماد کو اسی جواب کی توقع تھی، اس لیے وہ فوراً ہی بول اٹھا، سر وہ گھر پر نہیں تھا، اس کے ملازم نے دروازہ کھولا تھا۔ ایس پی نے کچھ سوچ کر ہنکارا بھرا، بچ کر جائے گا کہاں؟ آج نہیں تو کل وہ ضرور ہتھے چڑھ ہی جائے گا۔ اس نے ایک جرم کیا ہے جس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ بالکل سر۔ اب تم جا سکتے ہو مسٹر حماد۔ ایس پی نے اپنے مخصوص انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ حماد نے سلوٹ مارا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایس پی نے اپنے پی اے کو انٹرکام کر دیا، فوری طور پر کسی آرکیالوجسٹ کو بلاؤ۔ میرے خیال سے پروفیسر دورانی ہی بہتر ہوں گے۔ بہت بہتر جناب، پی اے نے جواب دیا۔ انٹرکام رکھنے کے بعد ایس پی بڑے ہی غور سے اس مورتی کو دیکھنے لگا۔ یکدم اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی چمکتی ہوئی ہیرے جیسی آنکھوں میں زندگی کی چمک دوڑ گئی ہو۔ وہ کانپ اٹھا۔ اس نے گھبرا کر وہ مورتی فوراً ہی میز پر رکھ دی اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ نادر محل میں اس وقت 6 افراد موجود تھے۔ ان 6 میں جیک بھی موجود تھا، جس نے 2 دن قبل اپنے تینوں ساتھیوں کو لاشوں کی صورت میں دیکھا تھا۔ وہ باس کی دعوت پر نادر محل میں موجود تھا۔ نادر محل میں اس کے اپنے علاوہ 3 اور اجنبی صورتیں دکھائی دی تھیں، جو اسی طرح جرائم پیشہ ہی تھیں۔ نادر محل میں ان لوگوں کو شاید اسی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ حسب معمول کھانے پینے کا انتظام موجود تھا۔ کھانا دیکھ کر جیک کو اپنے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی، خاص کر ناگر کی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے کام آتا تھا۔ اپنے 3 ساتھیوں کی موت سے اس کا دل بجھا سا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں باس کی آواز ابھری جو کہ قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔
میں جانتا ہوں جیکی کہ آج تم میری طرح اداس ہو۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز حال میں گونجی۔ ہاں باس، میں ان کی لاشوں کو بھول نہیں سکتا۔ اگر میں حاجت کے لیے نہ جاتا تو میں لاش بن جاتا، جیک نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ان لوگوں کی واپسی ناممکن ہے، چنانچہ میں جیک کو تم لوگوں کا ہیڈ بنا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے تم لوگ جیک کو شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ باس کی سپاٹ آواز سنائی دی۔ ہم تیار ہیں باس، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ شاباش، یاد رکھنا غداری کی سزا صرف موت اور وفاداری کا انعام بہت زیادہ دولت ہے۔ باس کی سرد آواز ابھری۔ میں اس قابل نہیں باس کہ ناگردادہ کا عشر اشیر بھی بن سکوں، مگر میں کوشش کروں گا، جیک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب غور سے سنو، اپنی وارداتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھو جو کہ ہمارے معمول کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن مرکزی منصوبہ اسی مورتی کے گرد گھومے گا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ معلوم کرو کہ مورتی کہاں ہے۔ اس کے لیے درگوش پر چیل کی نگاہ بن کر منڈلاتے رہو، اور مجھے امید ہے کہ اس سے مورتی کا راز ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے باس، ناگردادہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم لوگ درگوش پر نظر رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ بہت خوب، مجھے تم سے یہی توقع تھی، باس کی قدرے بیٹھی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایسا ہی ہوگا، یہ کام اب میں ناگردادہ کی روح کے سکون کے لیے کروں گا، جیکی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پروفیسر درانی کا تعلق ملک کے بہترین آرکیالوجسٹ میں سے تھا۔ ان کے بہت سے تحقیقی مقالے اخبارات کی زینت بنتے ہی رہتے تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں اب بھی مغربی ممالک میں پڑھائی جاتی تھیں۔ بہت سی مردہ تہذیبوں کی دریافت انہی کی بدولت تھی۔ 60 سال کی عمر میں بھی ان کو اس کام سے بے حد لگاؤ تھا، چنانچہ یہ مورتی جب ان کے پاس لائی گئی تو وہ چونک پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بچوں کی سی چمک دوڑ گئی۔ درانی، تم میرے بہترین دوست ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ریسرچ کرو کہ یہ مورتی کتنی پرانی ہے اور تمہارے خیال میں کہاں سے لائی گئی ہوگی۔ ڈی ایس پی نے ان کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن، بہت خوبصورت، پروفیسر درانی نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کی کیفیت بالکل اس بچے کی طرح تھی جس کو اس کا من پسند کھلونا مل گیا تھا۔ پروفیسر، اس مورتی سے بہت سے خون وابستہ ہیں، اس لیے تم کو بلایا گیا ہے۔ پروفیسر درانی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو اس مورتی کی جانب ہی سحر زدگی کے عالم میں تکے ہی جا رہا تھا۔ تم جواب کیوں نہیں دیتے پروفیسر؟ مجھے ایک دن دو ڈی ایس پی، ویسے میرا اندازہ ہے کہ یہ مورتی فرعونہ مصر کے کسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ تم ایسا کرو درانی، تم میرے آفس کے ساتھ والا کمرہ لے لو، اس میں اپنی ریسرچ کرو، یہ مورتی کہیں باہر جا نہیں سکتی، ڈی ایس پی نے مسکرا کر کہا۔ مگر یہ ریسرچ میری لیب میں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، درانی نے مسکرا کر کہا۔ ہرگز نہیں، یہ ہائی پروفائل انکوائری ہے، جیسی تمہاری مرضی، پروفیسر درانی نے شانے اچکائے۔ اس کے بعد پروفیسر درانی نے اپنے آپ کو ڈی ایس پی کے آفس کے ساتھ والے کمرے میں ہی بند کر دیا۔ اپنے ساتھ ریسرچ کے تمام ضروری چیزیں لے لی تھیں۔ کوئی 1.5 گھنٹے ہی گزرا ہوگا کہ اچانک کمرے میں سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز میں نہایت ہی درد و کرب کے تاثرات موجود تھے۔ چیخ سنتے ہی ڈی ایس پی چونک پڑا۔ ڈی ایس پی نے اپنے 2-3 حوالداروں کی مدد سے دروازہ توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سبھی کے چہروں پر دہشت نظر آنے لگی تھی۔ پروفیسر درانی کے کمرے کا منظر نہایت ہی وحشتناک تھا، جس کو دیکھ کر ڈی ایس پی سمیت سب لوگوں کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ پروفیسر درانی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر میز پر ڈھلکا ہوا تھا اور ان کا اسسٹنٹ فرش پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ ڈی ایس پی نے بھاگ کر پروفیسر کو سیدھا کیا تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، اف خدایا! پروفیسر اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کا چہرہ نیلا پڑ کر سوج چکا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی موت میں کسی سریع الاثر زہر کا ہاتھ ہے۔ ان کے ماتھے پر سانپ کے دانتوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے اسسٹنٹ کا بھی یہی حال تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈی ایس پی کا سیکرٹری جو ان کے ساتھ تھا لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ معلوم نہیں، میری خود عقل قبض ہے اور مورتی بھی غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درگوش ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اچانک وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر کسی خیال کے تحت وہ ان کی نوٹ بک کی طرف جھپٹا۔ وہاں صرف 2 الفاظ لکھے تھے جو کہ کچھ عجیب سے تھے، گاما سا انا تھا۔ اس سے آگے شاید موت نے ان کو مہلت نہیں دی تھی۔ کاش وہ تحریر مکمل کر لیتے، ڈی ایس پی بڑبڑایا۔ وہ اس مورتی کے بارے میں ضرور کچھ جان گئے تھے۔ ہمارے ملک کا یہ ایک عظیم سرمایہ ہم سے چھن گیا، ڈی ایس پی نے آبدیدہ آواز میں کہا۔
سانپ کی مورتی کی کہانی کو عام عوام سے چھپا لیا گیا تھا، مگر پروفیسر کی موت اور ان کے ماتحتوں کی ہلاکت نے شہریوں پر کافی برا اثر ڈالا تھا۔ بات تو اس پر ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب عام شہری بھی اس موذی سانپ کا شکار ہونے لگے تھے۔ دروازہ اکبر نے کھولا تھا۔ دروازے پر اجنبی صورت دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ کون ہو بھائی؟ ایک ہمدرد جواب مسکرا کر دیا گیا تھا۔ بھائی یہاں کسی ہمدرد کی ضرورت نہیں ہے، اکبر نے گرم ہو کر جواب دیا۔ جانتا ہوں، میں صرف درگوش صاحب کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ اندر آنے دو اکبر، درگوش نے یہ سنتے ہی کہا۔ وہ ایک اجنبی تھا جس کے جسم پر نہایت ہی معمولی قسم کا لباس موجود تھا۔ درگوش کے لیے وہ بالکل ہی اجنبی تھا۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں بڑے سرکار کا خادم ہوں، آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ کو بہت بار ڈیرے پر دیکھا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اوہ، تو تم کو بڑے سرکار نے بھیجا ہے؟ نہیں، توسیہ بی بی نے۔ کیا؟ درگوش چونک گیا۔ جی ہاں، اس نے سر ہلایا اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ لفافہ دیتے ہی وہ چپ چاپ ہی باہر نکل گیا تھا۔ درگوش نے اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ لفافے میں سے ایک تحریر برآمد ہوئی تھی جو کہ ٹائپ شدہ تھی۔ جانے توسیہ، جیسے ہی یہ خط ملے تو تم فوراً ہی نیلم کے گھر چلے آؤ، میں تم کو وہیں ملوں گی، لیکن بابا کو اس بات کی بالکل خبر نہیں، اور جب تک ان کو پتہ چلے میں یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتی ہوں۔ تمہاری توسیہ۔ درگوش بجلی کسی تیزی سے نیلم کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ نیلم نے کھولا تھا۔ ارے بھائی جان، اس کی آواز میں خوشی نمایاں تھی۔ ہاں، اور تم سناؤ کیسی ہو؟ درگوش نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آج توسیہ آئی ہے تبھی تو آپ یہاں، ورنہ بہن یاد کہاں تھی آپ کو؟ نیلم منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ارے تم تو ناراض ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں کچھ دنوں سے عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوں۔ کبھی ایک چکر سے نکلتا ہوں اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے سے تیسرا۔ ہوا کیا؟ کچھ نہیں، فی الحال معطل کر دیا گیا ہوں۔ گیلری میں پھولوں کی کیاریوں کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا۔ ہوا کیا ہے؟ نیلم نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اس پراسرار سانپ کا چکر ہے جس نے چند پولیس والوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہاں سنا تو میں نے بھی تھا۔ کس سے؟ درگوش نے سوال کیا۔ آپ کے وہ بتا رہے تھے، وہ شرما کر بولی۔ وہ کون؟ درگوش مسکرایا۔ آپ کے بہنوئی ہی۔ اوہ اچھا، لیکن حضرت ہیں کہاں؟ جاب پر ہیں۔ اور توسیہ؟ وہ اندر کمرے میں، چلیں۔ اور پھر وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ توسیہ اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ ملاقات خلاف و توقع ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی نظر آ رہی تھی۔ ارے آپ یہاں؟ آپ کو کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ کیا مطلب؟ اب حیران ہونے کی باری درگوش کی تھی۔ تم نے بلایا ہے مجھے ایک خط کے ذریعے؟ لیکن میں نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ درگوش کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتا عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ آ گئے، نیلم جلدی سے بولی۔ جب تک میں ان کو لے کر آتی ہوں آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں کس نے کس کو بلایا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی درگوش نے جیب سے وہ خط نکالا اور اس کو توسیہ کے حوالے کر دیا۔ توسیہ جیسے جیسے وہ خط پڑھتی جاتی اس کے چہرے پر حیرت بڑھتی ہی جاتی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، اگر میں خط لکھوں گی تو ٹائپ کیوں کروں گی؟ میرے پاس تو کمپیوٹر ہے ہی نہیں۔ میں نیلم سے ملنے آئی تھی، بابا نے خود کہا تھا جاؤ ملاؤ۔ اوہ، تو یہ کسی کی چال ہے، درگوش بڑبڑایا۔ اسی لمحے نیلم اندر داخل ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس پر تنویمی عمل کر دیا ہو۔ یوں لگ رہا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، چہرہ بالکل ہی سفید پڑا ہوا تھا۔ درگوش اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے نیلم کے عقب میں 4 نقاب پوشوں کو دیکھا جنہوں نے نیلم کو کور کیا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر توسیہ کی چیخ نکل گئی۔ خاموش کھڑی رہو، زیادہ شور تمہارے چہرے پر تیسری آنکھ بنا سکتا ہے۔ ایک نقاب پوش غرایا۔ مسٹر درگوش، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف ہم کو وہ مورتی درکار ہے اور بس۔ ان لڑکیوں کو مار بھی سکتا ہوں کیونکہ تمہاری گردن پر میرے 3 ساتھیوں کا خون ہے۔ باس کا حکم ہے، مورتی نہیں ملی تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے لگا دو۔ اوہ، درگوش ہنسا۔ تم ان 4 میں سے ایک ہو جو اس سانپ کے شکار ہوئے تھے، مگر تم بچ کیسے گئے اور تمہارا چوہا باس سامنے آ کر مجھ سے بات کرے؟ شاید ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے بچ گیا، اور باس کی بات، وہ چھوٹے موٹے آدمیوں سے بات نہیں کرتا۔ یاد رکھنا ایک دن یہی چھوٹا آدمی تمہارے باس کی موت کی وجہ بنے گا، وعدہ ہے میرا۔ بکواس بند کرو، اور مورتی کہاں ہے یہ بتاؤ۔
میں 10 تک گنوں گا، اس کے بعد ان دونوں کی لاشیں اسی جگہ تڑپ رہی ہوں گی۔ صورتحال درگوش کے لیے کافی خطرناک اور تشویشناک تھی۔ نقاب پوش کے عزائم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر ضرور عمل کرے گا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ایک تمہاری بہن ہے اور دوسری تمہاری محبت۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو ضرور بتا دیتا، نقاب پوش نے ہنس کر کہا۔ توسیہ اور نیلم درگوش کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نقاب پوش نے گنتی شروع کر دی تھی اور درگوش کا ذہن صورتحال پر قابو پانے کے لیے تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس سے قبل گنتی پوری ہوتی یک بیک 3 فائر ہوئے۔ نقاب پوش کے ہاتھوں سے ریوالور چھوٹ کر اچھلے اور دور جا گرے۔ ایک نقاب پوش کے ہاتھ سے خون بھی جاری ہو گیا تھا۔ فائر کی سمت دیکھ کر درگوش چونک گیا۔ فائر کمرے میں موجود کھڑکی سے ہوئے تھے جو کہ بائیں طرف والی دیوار میں لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے دوسری اطراف بڑے سرکار اپنے ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ان کا انداز بڑا ہی شاہانہ تھا۔ پھر وہ کھڑکی سے کود کر اندر آ گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میرا اگلا نشانہ تم چاروں کی کھوپڑیاں ہوں گی، بڑے سرکار نے غرا کر کہا۔ پھر وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ بڑے سرکار کے لبوں پر بڑی ہی شاندار قسم کی مسکراہٹ تھی۔ درگوش کافی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ روپ اس کے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ بڑے سرکار نے بڑے ہی والہانہ انداز میں اس کو گلے لگایا تھا۔ ارے بابا، کہاں ہو تم؟ نظر ہی نہیں آتے، بڑے سرکار نے مسکرا کر کہا۔ یوں لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کا انہوں نے کوئی خاص اثر ہی نہیں لیا تھا، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں سکتے کسی کیفیت میں تھیں۔ ارے نیلم بیٹی، ہم تمہارے گھر میں ہیں، کوئی چائے وغیرہ کا بھی نہیں پوچھو گی ہم سے؟ اتنا سننا تھا کہ نیلم اور توسیہ بڑے سرکار کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئیں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ درگوش اب بھی بڑے سرکار کو بغور دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ درگوش نے کھوجتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں توسیہ کو لینے آیا تھا، گیٹ کھلا دیکھا تو ماتھا ٹھنکا، اندر داخل ہوا تو دیکھا، وہ ہنس کر بولا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہی رہا۔ نہ جانے کیوں بڑے سرکار کی یہ توجیہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کو شروع سے ایسا لگتا تھا کہ بڑے سرکار جو نظر آتے ہیں وہ ہیں نہیں، کس سوچ میں گم ہو گئے۔ بڑے سرکار نے اس کو سوچوں میں گم دیکھ کر کہا، نہیں کچھ نہیں، سوچ رہا تھا کہ توسیہ کو آئے تو صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے اور آپ اس کو لینے بھی آ گئے۔ تم پولیس والوں کی شک کرنے کی عادت کبھی نہیں جاتی۔ ارے بھائی، وہ میری بیٹی ہے، میں جب چاہوں آ سکتا ہوں، وہ ہنس کر بولے۔ اب میں پولیس والا نہیں رہا، معطل کر دیا گیا ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ایسا تو محکمے میں ہوتا ہی رہتا ہے، درگوش ہنس کر بولا، مگر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اچھا آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، ایک مورتی کی وجہ سے۔ مورتی؟ بڑے سرکار نے چونک کر کہا۔ اس طرح چونکنے پر درگوش حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ وہ بڑے ہی غیر معمولی انداز میں چونکے تھے۔ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ ایک مورتی لگی تھی، سانپ کی مورتی، مگر وہ مورتی ہرگز مورتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بڑے سرکار نے اس کو غور سے دیکھا۔ درگوش نے طویل سانس لے کر اس کو مورتی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح وہ اس کے ہاتھ لگی اور کس طرح اس کے ساتھی پولیس والے اور نقاب پوشوں کی ہلاکت ہوئی۔ درگوش نے محسوس کیا تھا کہ جب وہ اپنی داستان سنا رہا تھا، بڑے سرکار نے کئی بار بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ کیا اب وہ مورتی تمہارے پاس ہے؟ بڑے سرکار نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، وہ مورتی اب ڈی ایس پی صاحب کی تحویل میں جا چکی ہے تو تمہاری ہی برادری میں، لیکن اب میں پولیس والا نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کی نظریں بڑے سرکار کے تفکر بھرے چہرے پر تھیں۔ اگر وہ مورتی تمہارے ہاتھ لگ جاتی تو اس کو فروخت کر کے تو میں توسیہ کے باپ کی خواہش کو تم سے منسوب کر دیتا۔ اسی لمحے توسیہ اور نیلم چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں۔ مورتی اٹھانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں توسیہ کو حاصل کر سکوں۔ میں اس مورتی کا خریدار لا سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اس کو پھر لا سکو، بڑے سرکار نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ تو ناممکن ہے، ویسے بھی اصولاً مجھے حوالات میں ہونا چاہیے تھا اور میں وہاں سے غائب ہوں۔ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ مورتی تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے؟ تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں کوئی قانون والا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ درگوش نے کوئی جواب نہ دیا اور چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اس کا ذہن تیزی سے آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک بڑے سرکار کے دوبارہ بولنے پر وہ چونک گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، تم چاہو تو میرے ڈیرے پر رہ سکتے ہو، جہاں پولیس تو کیا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ درگوش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ بڑے سرکار کو کیا جواب دے۔
بڑے سرکار بڑے غور سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جواب دو، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں توسیہ کی موجودگی میں میرا رہنا آپ کو بعد میں برا تو نہیں لگ جائے گا، اور دوسری بات میرا زیادہ غائب رہنا مجھے قانون کی نظروں میں مشکوک بنا سکتا ہے۔ اس کی فکر چھوڑو، تم کو پولیس وقتی طور پر ضرور تلاش کرے گی، لیکن اس کے بعد سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم نے مورتی حاصل کر لی تو ہم ایک دوسری زندگی شروع کر سکتے ہیں، پھر توسیہ تمہاری ہوگی۔ شہر بھر میں خوف اور دہشت کا ماحول تھا۔ سارے شام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے۔ سانپ کے کاٹنے کی وارداتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ پہلے دن فٹ پاتھ پر سوئے 4 آدمیوں کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ ان چاروں کی لاشیں سوجی ہوئی فٹ پاتھ پر پائی گئی تھیں۔ شہر بھر میں گشت بڑھا دیا گیا تھا۔ سانپ کی تلاش پورے شہر میں جاری تھی۔ اس کا نام فضلو تھا۔ اس کی عمر 40 برس کے نزدیک تھی۔ اپنی 40 سالہ زندگی اس نے چرس کے دھوئیں میں ہی گزار دی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے دوستوں میں جا کر چرس پارٹی کرنے کا تھا۔ ان کی چرس پارٹی اکثر قبرستانوں میں ہوا کرتی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ فضلو اپنی ہی دھن میں گاتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گر پڑا۔ چونکہ اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا اس لیے اس کو چوٹ کچھ زیادہ ہی لگی تھی۔ گرتے ہی اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان جاری ہو گیا۔ بدقت وہ اٹھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ اسی سے وہ ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ وہ چمکتی ہوئی چیز سونے کے سانپ کی مورتی تھی، جس کی آنکھوں میں جڑے ہیروں سے نکلتی ہوئی چمک بے حد تیز تھی۔ فضلو سمجھ ہی نہ سکا یہ روشنی کیا ہے۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر اس مورتی کو تھام لیا۔ مورتی کو تھامتے ہی فضلو کو احساس ہوا کہ اس نے جس چیز کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے وہ بہت گرم ہے۔ اس نے گھبرا کر اس مورتی کو واپس سڑک پر پھینک دیا۔ مورتی کے گرتے ہی ایک تیز قسم کی آواز فضلو کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز سیٹی سے مشابہ تھی۔ فضلو نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک اس کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں اس نے مورتی کو پھینکا تھا۔ وہاں ایک سنہرا سانپ بل کھا رہا تھا جس کی جلد سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ فضلو کی آخری چیخ بے حد ہی دردناک تھی۔ دوسری صبح فضلو کی بھی نیلی لاش سڑک پر پائی گئی تھی اور پولیس پھر بے بس تھی۔ پولیس کے اعلیٰ حکام پریس اور میڈیا کو جواب دے دے کر تھک گئے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے نامی گرامی سپیروں نے بھی کوشش کر لی تھی مگر ناکامی ہی ہاتھ آئی تھی۔ سرے شام اب شہر میں سناٹا نظر آنے لگا تھا۔ کچھ لوگ ان وارداتوں کو قہر الہی سے تعبیر کرنے لگے تھے اور کچھ لوگ ان کو جادو ٹونے کا اثر قرار دے رہے تھے۔ غرض جتنے منہ اور اتنی باتیں۔ ڈی ایس پی اپنے آفس میں پریشان بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یک بیک ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا اور وہ آپ ہی آپ چونک اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولا، انسپکٹر حماد کو فوراً بھیجو۔ اتنا کہہ کر اس نے انٹرکام رکھ دیا اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایس ایچ او اس کے سامنے حاضر تھا۔ حماد یوں ٹکٹکی باندھے اپنے آفیسر کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس کو بلا کر جیسے بھول گیا تھا۔ اس نے دیکھا ڈی ایس پی نہایت ہی گہری سوچ میں گم ہے کہ اس کو اپنے گرد و پیش کا احساس ہی نہیں۔ آخرکار حماد نے اس کو کھنکار کر مخاطب کیا جس سے وہ چونک گیا تھا۔ ڈی ایس پی نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر تشویش بھرے لہجے میں بولا، ہاں تو درگوش کی کیا رپورٹ ہے؟ سر وہ تاحال گھر پر نہیں ہے۔ کئی بار پولیس پارٹی جا چکی ہے مگر کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سچ کہہ رہے ہو؟ یس سر، آپ حکم کریں تو وارنٹ جاری کروا دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، بس لالچ اس پر حاوی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے وہ مورتی نکال لی ہوگی۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ مجھے پروفیسر دورانی کی موت کے بعد سچ لگ رہا ہے۔ سر میں سمجھا نہیں۔ رکو میں سمجھاتا ہوں۔ پروفیسر اور اس کے اسسٹنٹ کی موت سانپ کے زہر سے ہوئی ہے، لیکن سانپ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد سانپ کی مورتی کمرے میں نہ ہونے کا مقصد وہ غائب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور درگوش کے 4 ساتھی بھی کسی سانپ کے کاٹنے سے مرے ہیں، اور مجھے لگتا ہے سانپ اور مورتی میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ جی سر، یہ تو ہے، اور جب سے درگوش لاپتہ ہوا ہے ان اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ تم یوں کرو، کسی عالم کو ڈھونڈو اور درگوش کو بھی، اس کی واپسی فوری ضروری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ درگوش اور کسی عالم کو ڈھونڈ سکوں۔
کوشش سے کام چوری کی بو آتی ہے۔ کوشش نہیں، مجھے رزلٹ کی ضرورت ہے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تجربہ؟ جی سر۔ درگوش توصیہ کے لیے بڑے سرکار کے یہاں چلا آیا تھا۔ وہ ہرگز نہ آتا، مگر محبت کرنے والے اپنے محبوب کے نزدیک رہنا ہی سعادت سمجھتے ہیں۔ یوں تو اس کو اپنے گھر کا بھی خیال آیا تھا، نہ جانے اکبر کس حال میں ہوگا۔ پولیس والے اس کو ضرور تنگ کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اب وہ لیٹا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے حاضر کر دینا ہوگا، ورنہ